شادی کا رشتہ ایک منفرد اور سستی میٹریمونیل ویب سائٹ جہاں آپ صرف 99 روپے میں لامحدود پروفائلز تلاش کر سکتے ہیں۔ ایجنٹس مہنگی فیس کے بغیر خود اپنا جیون ساتھی ڈھونڈیں۔ رجسٹر کریں آج ہی۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کے عقائد اور آپ کے معمولات، اس عنوان پر حضرت کی تصانیف اور آپ کی کتابوں سے کچھ اہم اہل سنت و جماعت کے عقائد اور حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کا اس پر عمل، ان امور پر مختصر سی کچھ وضاحت ہم آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان ایک ہمگیر و ہمہ جہت شخصیت ہے، اور علم و فن کے ہر ایک میدان میں آپ ایسے نابغہ روزگار ہیں کہ آپ کے زمانے میں آپ کا مثل پایا جانا اور آپ کے جیسی علمی وہ روحانی تحقیق، علمی تحقیق و روحانی کمال کی شخصیت، بہت کم حضرات اس طرح کے دنیا میں آتے ہیں۔ حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیروکاروں کے لیے اور آپ کو ماننے والوں کے لیے اپنی تصانیف اور اپنی کتابیں لکھ چھوڑی ہیں۔ تو آپ کا عقیدہ اور آپ کا کوئی معمول کوئی چھپا یا ڈھکا ہوا معمول نہیں ہے کہ صفحہ ہستی میں گزرتے زمانے نے آپ کے معمولات کو یا عقائد کو چھپا دیا ہو یا اس پر پردہ ڈال دیا گیا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ حضرت نے واضح طور پر اپنی کتابیں اور اپنی تصانیف لکھی ہیں، اور اس میں اہل سنت و جماعت کے بالخصوص عقائد کو واضح فرمایا ہے۔ ویسے آپ ہمگیر شخصیت ہیں، اس اعتبار سے علوم سائنس پر آپ نے گفتگو فرمائی، جدید علوم پر آپ نے تبصرے فرمائے، اور اس درجہ آپ کو علوم جدیدہ پر کمال تھا کہ اس زمانے کے یا آپ سے پہلے والے سائنسدانوں نے دین اسلام کے بنیادی عقائد اور اصول کے خلاف جو تحقیقات پیش کی تھی، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا حرفاً رد فرمایا، اور ان پر کئی ایسے ایرادات فرمائے کہ آج تک ان ایرادات یا پھر آپ کے سوالات کا جواب سامنے نہیں آیا۔ بہرحال حضرت ہمگیر شخصیت ہے، علوم دینیہ میں بھی کمال رکھتے ہیں اور علوم دنیاوی میں بھی کمال رکھتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع دراصل آپ کے عقائد ہے، عقائد اسلام، حضرت شیخ الاسلام کے تصانیف میں سب سے اہم ترین بات حضور نبی پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی امت مسلمہ کے لیے حرز جان ہے، اور آپ پر ایمان لانا، آپ سے محبت کرنا، آپ کی عظمت و توقیر بجا لانا ہی ہمارا ایمان ہے۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصانیف میں، اپنی کتابوں میں اس عنوان پر بہت زیادہ گفتگو فرمائی ہے، کیونکہ یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اس لیے نبی پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور آپ کے کمالات اور آپ کے فضائل کو آپ نے اپنے ہر کتاب کے ہر حصے میں واضح فرما دیا، ایمان والوں کو بہکنے سے بچا لیا، کیونکہ آپ کے زمانے میں اس طرح کے بہت سارے بدعقیدہ لوگ پیدا ہو گئے تھے کہ جنہوں نے امت مسلمہ کو بہکانے کے لیے قرآن پاک کی آیات اور احادیث شریفہ کا سہارا لیا تھا، اور بہت سارے سوالات پیدا کیے تھے، اور کچھ ان کی اپنی
عقائد میں بدعتیں اور فسق کی باتیں پیش کی تھی، حضرت بانی نظامی نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کا جواب دیا۔ جواب دینے کی جب بات آتی ہے تو حضرت کا ایک خاص طرز عمل ہے، طرز تحریر ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں آپ ضرورت سمجھتے ہیں وہاں پر کسی مضل اور گمراہ یا پھر کسی فرقے کا نام لے کر واضح فرما دیتے ہیں، اور جہاں ضرورت نہیں سمجھتے وہاں پر آپ نام بھی نہیں لیتے۔ بہرحال حضرت کے زمانے میں جس قسم کے بھی سوالات، اعتراضات یا پھر اہل سنت کے عقائد اور معمولات کے خلاف بحثیں کی گئی یا کتابیں لکھی گئی، حرفاً حضرت شیخ الاسلام نے ان کا جواب دیا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام بانی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے رد فرمانے کا جو طریقہ کار ہے وہ اسلوب نہایت اچھوتا اور بہت زیادہ منفرد ہے، اور اس میں خاصیت ایک تو یہ پائی جاتی ہے کہ کہیں آپ نہایت نرم انداز میں بات کی تفہیم فرماتے ہیں تو کہیں جلال فاروقی آپ پر ظاہر ہو جاتا ہے، تو آپ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے بدعقیدہ لوگوں پر ان کے اعتراضات کے جوابات اس انداز میں عطا فرماتے ہیں کہ وہاں پر آپ کا جلال بھی تحریر میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ زیادہ نہیں، میں ایک مثال پیش کرنا چاہوں گا۔ جب کسی بدعقیدہ اور گستاخ کی بات آتی ہے تو بدعقیدگی اور گستاخی کے متعلق جب کوئی بات آتی ہے تو اکثر حضرات رد کرنے والے یہ طریقہ اور اسلوب اختیار فرماتے ہیں، وہ بھی ہمارے اکابر ہیں، لیکن ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اس پر کوئی حکم لگاتے ہیں، اور بالعموم یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص کافر ہے یا یہ عبارت کفریہ ہے اور یہ بے ادبی کی بات ہے۔ یہ خاص طریقے حضرت شیخ الاسلام بانی نظامی رحمۃ اللہ علیہ یہ طریقہ بھی اختیار فرمائے ہیں اپنے تصانیف میں۔ جب کسی کا کوئی کفر ظاہر ہوتا عبارتوں میں تو عبارت کو بھی کفریہ قرار دیتے، کہیں کہنے والے کو بھی آپ نے اس طرح فرمایا کہ یہ کلمات کفر ادا کرتے ہیں وغیرہ۔ لیکن آپ کا ایک اور طریقہ یہ بھی رہا ہے کہ آپ چونکہ صرف عالم دین ہی نہیں بلکہ اپنے زمانے میں قاضی القضات تھے، یعنی چیف جسٹس تھے، تو ملک دکن اس زمانے میں جو تقریباً 4 ریاستوں کی بڑی آبادی پر مشتمل تھا، 4 ریاستوں میں اکثر حصہ ملک دکن میں داخل تھا، بعض ریاستیں تو مکمل دکن میں داخل تھی، تو بہرحال اتنی بڑی آبادی، تو اس آبادی کے آپ چیف جسٹس تھے، دینی اعتبار سے فیصلے آپ کے سامنے آتے تھے اور لوگوں کے درمیان ہونے والے اختلافات کو آپ حل فرماتے تھے۔ اس لیے حضرت اپنے عہدہ جلیلہ کی شان کے مطابق جب کسی کی گستاخی پر گفتگو فرماتے ہیں تو آپ یہ لکھتے ہیں کہ یہ گستاخی کرنے والا اور بے ادب مستوجب قتل ہے، واجب القتل ہے، اس طرح کی کلمات آپ استعمال فرماتے ہیں۔ چونکہ آپ قاضی القضات ہیں، مفتی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ بتاتے ہیں، اور قاضی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ حکم جاری کرتے ہیں۔ تو حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کے متعلق کہیں یہ فرمایا کہ یہ کفری عقیدہ ہے، کہیں یہ فرمایا کہ اس کا قائل کافر ہو جاتا ہے، ساتھ میں آپ نے خاص طریقہ یہ بھی اختیار فرمایا کہ نبی پاک رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی بے ادبی کرنے والا بھی واجب القتل ہے، یعنی آپ قاضی ہیں، قاضی القضات ہیں، تو فیصلے کی بات فرماتے ہیں، تو یہ نہیں کہا جا سکتا اور کسی کو کہنے کی کوئی ذرہ برابر زبان درازی بھی نہیں ہونی چاہیے اس بارے میں کہ حضرت شیخ الاسلام بانی نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے بے ادبوں کی بے ادبیوں کو دیکھ کر، گستاخوں کی گستاخیوں کو دیکھ کر خاموشی اختیار فرمائی ہو، ایسا کہیں حضرت کی زندگی کے کسی پہلو میں نہیں ملے گا۔ اور نہ صرف حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمت و رضوان ایسے بے ادبوں اور گستاخوں کا جواب دیا ہے بلکہ ان کو مستوجب قتل قرار دیا ہے۔ تو حاکم وقت پر
جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے آپ نے حاکم وقت کو اس جانب توجہ دلائی۔ بہرحال آپ اپنے عہدۂ جلیلہ کے مطابق اس طرح بھی ایک خاص اسلوب آپ نے اختیار فرمایا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ بعض مقامات پر نام لے کر ذکر فرماتے ہیں، جیسے حضرت نے شبلی نعمانی کا نام لیا، سر سید کا نام لیا، اور عبداللہ چکڑالوی بانی اہل قرآن، فرقہ اہل قرآن کا جو بانی تھا اس کا نام لیا، اور یزید کا نام لے کر رد فرمایا، اور اسی طرح جو فرقہ جبریہ، قدریہ، معتزلہ کے جو بانیان تھے ان کا نام لے کر آپ نے رد فرمایا، اور کہیں آپ نے کسی کا نام نہیں لیا، اس کو آپ نے اپنے زمانے کے اعتبار سے اس کو ضروری نہیں سمجھا۔ اور اہم ترین بات تو یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے بالخصوص بے ادبیہ اور گستاخیاں کی تھی، انوار احمدی میں غالباً ایک دو مقامات پر اور مقاصد الاسلام کے 10ویں حصے میں ایک مقام پر ان کلمات کی نشاندہی فرما کر حضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کفریہ کلمات کی حکایت کرنا ہے۔ تو لہٰذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت نے تردید کی ہے مگر تکفیر نہیں کی ہے، یہ جاہلانہ طریقہ ہے۔ جن لوگوں کو حضرت شیخ الاسلام کی تصانیف کا علم نہیں ہوتا اور حضرت کے اسلوب سے واقف نہیں ہوتے، حضرت کی تصانیف کو پڑھنا تو بڑی بات ہے، دیکھا بھی نہ ہوگا، تو اس قسم کے لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو تردید بھی آپ نے فرمائی ہے اور تکفیر بھی فرمائی ہے۔ کسی کی تکفیر کرنا ایک عالم دین کی ذمہ داری ہوتی ہے، جبکہ وہ شخص کفریہ کلمہ بکتا ہو۔ اگر برائی کو برائی جانتے ہوئے بھی عالم دین جاننے والا اور برائی پر نشاندہی نہ کرے، اس کے حکم کو جاری نہ کرے یا پھر اس پر خاموشی اختیار کرے، تو احادیث پاک میں آتا ہے کہ ایسا شخص گونگا شیطان ہے۔ گونگا شیطان ہے ایسا شخص جو برائی کو دیکھ کر خاموشی اختیار کرتا ہے۔ تو بولنے کا اگر اختیار ہے تو بولنا چاہیے، روکنے کا اگر اختیار ہے تو روکنا چاہیے۔ حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام علیہ رحمت و رضوان نے بھی اپنی تصانیف سے آپ کے در پہ پلنے والے اور آپ کے در سے پڑھ کر بلندیاں حاصل کرنے والوں کو یہی سبق اور درس دیا ہے۔ خیر تو حاضرین، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت جس طریقے سے حضرت شیخ الاسلام نے بیان فرمائی، ماشاءاللہ اس کے بڑے عظیم پہلو ہیں، ان سب پر تو ہم گفتگو نہیں کر سکتے۔ ایک اہم ترین بات انوار احمدی میں حضرت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فضائل ہیں، اوصاف ہیں، کمالات ہیں، بلند ترین اخلاق ہیں، یہ سب بے مثال ہیں، اور ایسے بے مثال ہیں کہ یہ کسبی نہیں ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اوصاف، تمام کمالات کسبی نہیں ہیں، یعنی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہ کر ان کمالات کو اختیار نہیں فرمایا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان و عظمت کے مطابق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کمالات عطا فرمائے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت اس طریقے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہر فرمائی ہے کہ انہی کمالات میں آپ کا ایک خاص وصف اور خاص کمال ہے، وہ ہے ختم نبوت، خاتم النبیین۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، اور یہ ایسا کمال ہے کہ ساری کائنات میں، ساری مخلوقات میں سوائے ہمارے آقا حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی اور کو یہ فضیلت اور کمال نہیں ملا۔ آپ کے علاوہ نعوذ باللہ اگر کوئی کسی اور کو، نبی کو ہی کیوں نہ ہو، حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک اگر خاتم النبیین کہے یا پھر نعوذ باللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کا انکار کرے، حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہے۔ حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام علیہ رحمت و رضوان نے انوار احمدی صفحہ 47 میں ختم نبوت کے متعلق اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور اوصاف کسبی نہیں بلکہ وہابی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہیں، اس پر گفتگو فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر بالفرض کوئی تمام ملائک
و جن و انس وغیرہ کی عبادت کر کے یہ توقع رکھے کہ ہم بھی ایسا رتبہ حاصل کر سکتے ہیں، یعنی جنات اور انسان اور تمام ملائک میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے یہ توقع رکھے کہ نعوذ باللہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسا رتبہ ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں، تو حضرت فرما رہے ہیں کیا ممکن ہوگا؟ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی یہ خیال بھی ایسا ہے کہ اس سے پناہ مانگی جائے، جیسے شیطان سے پناہ مانگی جاتی ہے، اس خیال سے بھی، تصور سے بھی پناہ مانگی جائے۔ پھر فرمایا یہ بھی ایک قسم کا جنون سمجھا جائے گا، یعنی ایسا سمجھنے والا مجنون ہوگا۔ خالق عالم جل شانہ ازل سے ابد تک کی فضیلت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر چکا، ازل کا حال تو کسی قدر معلوم ہوا، ابد کا حال بھی آئندہ انشاءاللہ تعالی معلوم ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جنت کی کنجیاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہوں گی، اور جنت کی سلطنت حضرت ہی کو مسلم ہے۔ پھر یہ خیال کہ کسی دوسرے کو بھی حضرت کی سی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، آپ کے ہم زمانہ بعض گمراہ اور بہکے ہوئے جاننے والے جن کو علماء کہتے ہیں، ایسے بعض گمراہ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا اور یہ تحریر لکھی تھی جو حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کے ظاہری طور پر ہم مشرب بھی سمجھے جاتے ہیں۔ تو ان کا جواب دیتے ہوئے حضرت نے فرمایا کسی دوسرے کو بھی حضرت کی سی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، اگر کوئی ایسا سمجھے، اس خدائی میں تو اس کا تصور ممکن نہیں، اس خدائی میں تو اس کا ظہور ممکن نہیں، کیونکہ یہاں تو انحصار ازل و ابد کا ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسی فضیلت مقام کسی کو عطا نہیں فرمائے گا۔ تو رب نے جب یہ ارشاد فرما دیا تو پھر تم کون سے خدا پر ایمان رکھتے ہو؟ معاذ اللہ، خالق کائنات تو یکتا ہے، بے مثال ہے، کیا تم کسی اور پہ ایمان رکھتے ہو؟ اگر رکھتے ہو تو پھر تم بھی کافر ہو۔ حضرت کے کلام کا یہ خلاصہ ہے جو اس کا مفہوم ہے۔ تو یعنی اگر کوئی یہ سمجھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسی شان و عظمت کسی اور کو بھی حاصل ہو سکتی ہے معاذ اللہ، تو وہ مومن نہیں رہے گا۔ اب اس سے زیادہ اس خیال میں خامہ فرسائی کرنا کلمات کفر کی حکایت کرنا ہے۔ تو اب یہ کلمہ خود بتا رہا ہے حضرت شیخ الاسلام نے کس طرح سے تکفیر فرمائی، یعنی جس نے نبی کی شان میں بے ادبی کی اور حضرت کے جیسی فضیلت معاذ اللہ کسی اور کو مانا یا پھر تحریر میں لکھ دیا، تو معاذ اللہ وہ کلمات کفر ہیں۔ تو فرمایا کسی مسلمان کو طمع تو درکنار، خیال تک نہیں آ سکتا کہ شرافت و فضیلت ذاتی میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کسی قسم کی تساوی ڈھونڈے، چہ نسبت خاک را با عالم پاک، یعنی ایک عالم ہے دنیا اور وہ بھی پاک، تو اس پاک عالم سے خاک کی کیا نسبت ہوگی؟ ایسے ہی ہم جیسے لوگوں کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شان و عظمت سے کیا نسبت ہوگی؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ نہایت بلند ہے۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کے متعلق یہ ارشاد فرمایا، اور ایک مقام پر حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ امہات المؤمنین کے ادب کا ذکر کرتے ہوئے مقاصد الاسلام کے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، انوار احمدی میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب منافقین نے کچھ تہمت لگائی، بعض اہل ایمان اس زمانے میں وہ حضرات صحابہ کرام جو بھولے بھالے تھے، انہوں نے آپس میں ان لوگوں کے منافقین کی باتوں کا ذکر کیا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، حضرت فرماتے ہیں کہ ایسی بات بھی تمہیں نہیں کہنی چاہیے کہ لوگوں کی بات ایک دوسرے میں کہا کرو، جو منافق کہہ رہے ام المومنین کے متعلق تم بھی وہ کہو۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق جو باتیں ان حضرات کے درمیان میں ہو رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ شیخ الاسلام نے اس پورے حالات اور واقعات کو نقل فرما کر یہ ارشاد فرمایا کہ ام المؤمنین امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کی شان میں بھی بے ادبی عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے۔
تو غور کیا جا سکتا ہے کہ امہات المؤمنین کی عظمت اور ان کی یہ شان حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ اور ایک مقام پر حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے معتقدوں کو اور آپ کے چاہنے والوں کو اور آپ کے جامع نظامیہ سے علم حاصل کرنے والوں کو یہ تعلیم دی ہے اور یہ عقیدہ دیا ہے کہ ہمارے آقا حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان اور اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کا مقام و مرتبہ جیسا وصال مبارک سے پہلے تھا، آپ کے وصال اقدس کے بعد بھی وہی مقام وہی مرتبہ ہے، اس میں کوئی کمی اور بیشی نہیں ہوئی، معاذ اللہ کمی نہیں ہوئی۔ اور اس پر آپ نے ایک تفصیلی واقعہ بھی لکھا۔ مزید آپ کے کلمات یہ بھی ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اقدس میں گزارشیں کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ کے وسیلے سے شفاعت بعد از وصال بھی طلب کی جا سکتی ہے۔ آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں تو صحابہ اکرام نے شفاعت طلب کی اور میدان محشر میں بھی شفاعت یقینی ہے، لیکن وصال اقدس کے بعد بھی امت مسلمہ تا قیام قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اللہ کے دربار میں وسیلہ بنا کر اپنے حاجتوں کو طلب کر سکتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت کے یہ کلمات ہیں کہ ابو جعفر منصور خلفائے عباسیہ میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی مسئلے میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ بحث کی اور اس درمیان میں بادشاہ کی آواز بلند ہو گئی، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس مسجد میں آواز بلند نہ کیجیے، کیونکہ حق تعالیٰ ایک بہترین قوم کی تعریف فرمائی ہے اور فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اور اس کے بعد آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت آپ کے وصال کے بعد وہی ہے جو قبل وصال تھی۔ یہ سننے کے بعد بادشاہ متعدب اور متدلل ہو گئے، پھر پوچھا کہ امام مالک سے میں قبلے کی طرف متوجہ ہو کر دعا کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوں؟ آج آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس بات سے روکتے ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کی طرف توجہ کر کے یا آپ کے دربار کی طرف کھڑے ہو کر رخ کر کے دعا اگر کی جاتی ہے تو لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں قبلہ ادھر ہے، قبلہ ادھر ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مدینہ پاک کے امام ہیں، مدینہ شریف میں رہتے تھے، آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے بادشاہ، حضرت سے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں منہ پھیرتے ہو؟ وہ تو یعنی حضور آپ کے اور آپ کے باپ آدم علیہ السلام کے قیامت کے دن بھی وسیلہ ہیں، تو دنیا میں کیوں منہ پھیرتے ہو؟ پھر ارشاد فرمایا حضور کی طرف متوجہ ہو کر شفاعت و سفارش طلب کیجیے کہ حق تعالی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرماتا ہے۔ تو بعد از وصال بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اور حرمت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت شیخ الاسلام نے یہ تحریر ارشاد فرمائی ہے۔ اور بہت ساری حضرت کے عقائد سے متعلق تعلیمات ہیں، ان میں سے یہ بھی ایک عقیدہ ہے حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کرام کے دربار میں وسیلہ طلب کرنے کے بھی آپ قائل ہیں۔ اولیاء کرام کا وسیلہ لے کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعائیں کرنا اور خالق کائنات کی رحمتوں کے طلبگار بننا۔ مقاصد الاسلام حصہ ہشتم میں ایک مقام پر آپ نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ بزرگوں کے وصال کے بعد میں ان کو ندا دینا ایک مشہور حدیث پاک سے بالکل ثابت ہے، جیسے کہ ہر ایک مسلمان انتقال کے بعد میں لوگوں کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ تو یہاں پر باضابطہ انتقال کیے ہوئے لوگوں کو ندا دی جا رہی ہے۔ اور آپ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ اور صالحین کے مزارات سے یعنی ان مزارات کے وسیلے سے عوام کے مسائل اور ان کی مرادیں پوری نہ ہوتی تو بزرگان دین کے مزارات پر یہ ہجوم اور یہ لوگوں کا ازدحام کیوں پایا جاتا؟ یعنی آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جو لوگ بزرگوں کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں طلب کرتے ہیں ان کو عطا فرما رہا ہے، تبھی تو یہ لوگ پھر دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں۔
تو اس طرح ایک ماحول اور عرف کے اعتبار سے بھی آپ نے اولیاء کرام کے ذات پاک کے وسیلے کے متعلق تحریر فرمائی ہے۔ اور حضرت بانی نظام نظامیہ شیخ الاسلام علیہ رحمت و رضوان اہل سنت و جماعت کے عقائد میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات طیبہ پر بھی تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حیات ہیں، زندہ ہیں، بعد از وصال بھی اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو رزق ملتا ہے اور آپ ایک اونچی شان رکھتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اجلہ صحابہ کرام، مقاصد کے 10ویں حصے میں آپ نے لکھا ہے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر جرار کو لے کر رومیوں سے مقابلے کے لیے جب تشریف لے گئے تو آپ کو کامیابی مل گئی۔ دشمن کا پیچھا کرتے ہوئے آپ ایک مقام پر پہنچے ملک روم میں، وہاں پر دشمن آپ کو گھیر لیا، جو آپ کے ساتھ اور اصحاب تھے ان کی تعداد تقریباً 50 تھی، تو 50 کے مقابل ہزاروں کا مجمع تھا، ہزاروں کے رومی تھے۔ تو اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان فرمایا، وا محمدہ وا منصورہ امتک امتک، یعنی اے وہ ذات پاک رب تبارک و تعالیٰ نے جن کی حمد اور تعریف فرمائی ہے، اور وہ ذات پاک جن کی رب نے مدد فرمائی، آپ اپنی امت پر نظر کرم فرمائیے، دستگیری فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں ذرا بھی ان حضرات کو شک ہوتا یا پھر ندا دینے کو اگر کفر و شرک سمجھتے تو کبھی اس طرح کے کلمات اپنی زبان سے ادا نہ فرماتے۔ تو بہرحال حاضرین، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد، جو عقائد اسلام ہیں، عقائد اہل سنت ہیں، بالکل واضح اور بلا کسی تردد کے اور بلا کسی شک اور شبے کے آپ کی تصانیف میں لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں ایک دو باتیں اور عرض کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر ایسے لوگوں کا اس بارے میں جواب دیا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وصال مبارک کے بعد، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد امت کی آواز نہیں سنتے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والوں کے بارے میں ایک حدیث پاک آپ نے نقل فرمائی معجم کبیر طبرانی وغیرہ کے حوالے سے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان میرے دربار میں درود پڑھتا ہے، سلام بھیجتا ہے، اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے کہ الا بلغنی صوتہ، یعنی اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے۔ تو دنیا کے کسی بھی مقام پر کوئی بھی امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام پیش کرے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سماعت فرماتے ہیں۔ یہ حدیث پاک سے حضرت نے ثابت فرمایا ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو اس طرح کی احادیث کو ضعیف کہہ کر ٹال دیتے ہیں، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے جواب میں ایک مستقل کتاب لکھی، الکلام المرفوع۔ تو جو حدیث موضوع کے متعلق ہے اس میں ضعیف حدیث پر بھی ہونے والے اعتراضات کے آپ نے مدلل اس میں جوابات دیے ہیں، اور جو غلط فہمیاں لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہیں ان کا بھی آپ نے جواب عطا فرمایا ہے۔ پھر آپ ایک اور عقلی طور پر سمجھاتے ہیں حدیث پاک کے سہارے سے کہ اس حدیث پاک کو تو سب لوگ بیان کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے، 2 فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے۔ دنیا بھر میں کوئی بھی مسلمان حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے تو وہ فرشتے اس کا سلام حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں ایک فرشتے کا بھی ذکر ملتا ہے، اور ایک جگہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر 2 فرشتے مقرر ہیں، اور جو بھی سلام بھیجتے ہیں وہ فرشتے حضور کی خدمت میں اس کا سلام پیش کرتے ہیں۔ تو ان احادیث کو ماننے والوں کو حضرت اس طریقے سے تفہیم فرماتے ہیں کہ 2 فرشتے جو روضہ انور پر مقرر ہیں، یا ایک فرشتہ دنیا کے ہر خطے سے سلام پیش کرنے والے کا سلام لے کر حضور کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں آپ اتنا تو مانتے ہیں کہ روضہ انور پر کھڑے فرشتے دنیا بھر کے سارے لوگوں کے درود پڑھنے والوں کی آواز کو سنتے ہیں، اور آپ اتنا تو مانتے ہیں کہ ایک فرشتہ اس کام پر مامور ہے کہ وہ لوگوں کے درود سنتا ہے۔
تو جب فرشتہ، وہ فرشتہ، کیا ایسا فرشتہ ہے کہ اس کے لاکھوں کروڑوں کان ہوں؟ حضرت فرما رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ ایسی کوئی صراحت نہیں ملتی۔ جب وہ اپنے رب نے اس کو جتنے کان دیے یا قوت سماعت جیسے بھی عطا فرمائی، اس کے مطابق وہ سارے جہاں کے لوگوں کا درود سن سکتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر سکتا ہے۔ تو جب خدمت پر معمور ایک خادم فرشتے کی اتنی شان ہے، تو پھر آقائے دو جہاں رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت میں کیا شک ہے؟ اس طریقے سے حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ عقائد اہل سنت کی تفہیم مدلل طریقے سے اور بڑے اور مغز طریقے سے آپ تفہیم فرماتے ہیں۔ بہرحال آپ کی تصانیف خاص طور پر فارغین جامع نظامیہ کے لیے دو جہاں کی دولت سے بڑھ کر ہے، کیونکہ آپ کی تصانیف ہی در حقیقت ایک قانون ہے ان لوگوں کے لیے جو جامع نظامیہ کا نمک کھائے ہیں، جامع نظامیہ سے فارغ ہیں، کہ حضرت شیخ الاسلام کا عقیدہ، حضرت شیخ الاسلام کا عمل، حضرت شیخ الاسلام کے معمولات، سب کچھ ماشاءاللہ آپ کی تصانیف میں واضح ہے۔ آپ کی طرف کسی بات کی نسبت کرنے سے پہلے یا پھر اپنا کوئی عقیدہ یا پھر کوئی عمل بنانے سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں حضرت شیخ الاسلام نے کیا لکھا، حضرت کا عمل کیا تھا، اس کو دیکھ کر ہم عقیدے بنائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کچھ عقیدہ یا کوئی دستور یا کوئی طریقہ ہم بنا لیں اور پھر اس کی نسبت حضرت کی طرف کر کے ہم اس طریقے سے کہ ہمارے طور طریقے کو ہم حضرت کی طرف نسبت کر کے یہ کہیں کہ حضرت کا یہ معمول ہے ہم کر رہے ہیں، تو اس طریقے پر عمل کرنے والے حضرت شیخ الاسلام کے متبع نہیں بلکہ وہ حضرت شیخ الاسلام کے امام بننا چاہتے ہیں۔ کہ اگر واقعتاً ہم حضرت شیخ الاسلام کے متبع ہیں، آپ کے پیروکار ہیں اور آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں دین اسلام کی راہ میں، تو پھر عقیدہ وہی، عمل وہی بنا لینا چاہیے جو شیخ الاسلام بانی جامع نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے، اور آپ نے جو عقیدے بتائے ہیں وہ آپ کی تصانیف میں واضح ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور الحمدللہ جامع نظامیہ اشاعت العلوم سے یہ تصانیف اس زمانے سے لے کر آج تک چھاپی جا رہی ہے اور آج تک بھی اس کی طباعت عمل میں آ رہی ہے۔ تو کوئی کتابیں خزانے میں رکھی نہیں گئی ہے کہ دستیاب نہ ہو، ماشاءاللہ سارا قانون ہے، ساری تصانیف ہیں، اس کو پڑھیں، ماشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے لیے دنیا و آخرت کی بہتری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے اور آپ کے طریقے و عقائد پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔